بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں اور اس سے پہلے ہم بہت سی ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جو اہم معلومات تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی اور آپ نے بہت پسند کیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کے بارے میں بھی ہم ایک پوری سیریز بنا چکے ہیں، لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے کمانڈر کے بارے میں جس نے اپنی بہادری سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں میں اضافہ کیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے اس دور کے سلطان کی سیاست میں بھی مدد کی۔ ناظرین، 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کی طرف گامزن تھی اور اس وقت کے سلطان نے بھی کچھ ایسے ہی فیصلے کیے جس سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچا بلکہ اس مرد مجاہد نے اپنی ایک فوج بنائی اور سلطنت عثمانیہ کے اس سلطان کی مخالفت کی۔ اس مرد مجاہد کا مقصد سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے اس سلطان کو سبق سکھانا تھا جس نے غلط فیصلے کر کے سلطنت کو زوال کی طرف دھکیلا۔ یہ کمانڈر کون تھا؟ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا سلطان کون تھا؟ کیوں اس کمانڈر کو جدید مصر کا بانی بھی کہا جاتا ہے؟ اس کمانڈر نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی مخالفت کیوں کی تھی؟ کیسے اس کمانڈر نے مملوک سلطنت کا خاتمہ کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ ناظرین، اس مرد مجاہد کا نام محمد علی پاشا ہے۔ آپ کا اصل نام محمد علی المسعود تھا۔ محمد علی پاشا 1769 میں یونان کے شہر کوالا میں پیدا ہوئے۔ محمد علی کا تعلق البانی خاندان سے تھا۔ آپ کے خاندان کے لوگ تجارت کرتے تھے، اس لیے آپ نے بھی تجارت کا پیشہ اپنایا۔ جب محمد علی پاشا جوان ہوئے تو آپ نے عثمانی فوج میں شمولیت اختیار کر لی، جہاں آپ نے ترکوں کی نئی بننے والی فوج جدید آرمی کی تربیت حاصل کی جو کہ ترکوں کی مشہور فوج جنیسریس کے خاتمے کے لیے بنائی گئی تھی۔ 1798 میں نیپولین اول نے سلطنت عثمانیہ کے صوبہ مصر پر لشکر کشی کر کے قبضہ کر لیا۔ ناظرین، مصر کے کچھ حصے پر اس وقت مملوکوں کی حکومت تھی تو نیپولین اور مملوکوں کے درمیان ایک خطرناک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں مملوک سلطنت کی 700 سالہ حکومت کا اثر و رسوخ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اس جنگ کا اصل مقصد برطانیہ کی نوآبادی کا ہندوستان سے رابطے کا ذریعہ کاٹنا تھا، مگر جنگ نیل میں اسکندریہ کے قریب فرانسیسی بحری بیڑے کی سلطنت برطانیہ کے بیڑوں کے ہاتھوں تباہ کن شکست سے نیپولین کا مقصد کامیاب نہ ہو سکا۔ ناظرین، جنگ نیل سے فرانسیسی فوج کا نیپولین کی فوج سے رابطہ ختم ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی فوج 3 سال تک مصر پر حکومت کر سکی اور یوں اس کے بعد اس کو واپس لوٹنا پڑا۔ 1101 میں باقاعدہ طور پر مصر فرانسیسی قبضے سے آزاد ہو گیا۔ ناظرین، مملوکوں اور فرانسیسی قبضے کے خاتمے کے بعد مصر میں قیادت کی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر بہت سی بغاوتیں اٹھنے لگیں اور کہا جائے کہ مصر اس دور میں بغاوتوں کا گڑھ بن چکا تھا تو ایسا کہنا غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، انہی بغاوتوں کو روکنے کے لیے محمد علی پاشا کو مصر بھیجا گیا۔ محمد علی پاشا 1805 میں قسطنطنیہ سے منصور شدہ وائسرے کے طور پر مصر آئے۔ محمد علی پاشا نے مصر میں پہلے چند سال مقامی بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے یہ عرصہ گزارا۔ محمد علی کا اس دور کا سب سے شاندار کارنامہ مملوکوں کا مکمل خاتمہ تھا۔ محمد علی پاشا نے 1811 میں عرب میں وہابی بغاوت کے خاتمے میں کامیابی کی خوشی میں جشن کا انعقاد کیا جس میں مملوک امیروں کو بلایا۔ اس تقریب کے لیے ان امیروں کو ایک تنگ گلی سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس تنگ گلی سے گزرنے والے مملوک امیروں کو محمد علی پاشا کے سپاہیوں نے جو وہاں گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ایک کے بعد ایک کر کے قتل کر دیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد محمد علی پاشا نے جدید بنیادوں پر فوجی تشکیل دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مصر کو جدید بنیادوں پر کھڑا کیا۔ 1827 میں عثمانی سلطان محمود ثانی کی درخواست پر محمد علی پاشا اپنے نظام جدید فوجیوں کو اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کی سپردگی میں یونان بھیجا، جہاں یونانیوں نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر دی۔ محمد علی نے بہت سرمایہ خرچ کر کے اپنی بحریہ بھی تشکیل دی۔ ناظرین، محمد علی پاشا کی نظریں سوڈان کی سرزمین پر گڑی ہوئی تھیں اور اس نے 1820 میں سوڈان پر لشکر کشی کی اور اس پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ محمد علی پاشا کی افواج 1821 میں سوڈان میں داخل ہوئی اور ان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہترین تنظیم اور آتشی اسلحے کی بدولت محمد علی کی مصری افواج کامیاب ہو گئیں۔ ناظرین، سلطان محمود ثانی اور محمد علی پاشا میں اس وقت اختلافات کھڑے ہوئے جب یونانیوں کی پشت پناہی کرنے والے برطانیہ، فرانس اور روس کا مشترکہ بحری بیڑا عثمانی بحریہ سے مقابلے کے لیے میدان میں آیا
تو محمد علی پاشا صورتحال کا اندازہ نہ لگا سکے اور عثمانی بحریہ کو اس مشترکہ یورپی بحری بیڑے سے شکست ہو گئی۔ سلطان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ یونان کی آزادی کو تسلیم کر لیں اور سلطنت آسٹریا سے امن مذاکرات کرے، لیکن سلطان محمود سازی نے اس تجویز کو ٹھکرا دیا، جس پر محمد علی پاشا نے اپنا بحری بیڑا مقابلے کے لیے بھیجا اور یوں 20 اکتوبر 1827 کو جنگ ناوارینو میں چند گھنٹوں کے دوران عثمانی بحریہ کا تقریباً پورا بیڑا تباہ ہو گیا۔ یہ جنگ اب محمد علی پاشا اور سلطان کے درمیان تھی۔ اس عظیم نقصان پر محمد علی پاشا نے سلطان محمود سے شام کو مصر میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن سلطان نے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ ناظرین، یہ محمد علی پاشا کی سلطان محمود کی طرف سے لڑی گئی آخری جنگ تھی۔ اس شکست کے نتیجے میں محمد علی پاشا نے اپنی فوج کو اپنے طور پر مزید جدید کیا اور سٹاف کالج بھی قائم کیے، جہاں فرانسیسی افسران کی زیر نگرانی سپاہیوں کو تربیت دی جاتی تھی۔ ناظرین، محمد علی پاشا نے نیا بحری بیڑا تیار کیا اور اپنی ایک نئی فوج بھی تشکیل دی۔ 31 اکتوبر 1831 کو ابراہیم پاشا کی قیادت میں شام پر مصری لشکر کشی کا آغاز ہوا۔ محمد علی کی افواج کو مصری افواج بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ اس نے صریحاً صرف اور صرف اپنی فتوحات کے لیے بنائی تھی۔ مصری افواج فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے ہوئے عکا تک پہنچ گئیں۔ عکا میں 6 ماہ کے محاصرے کے بعد 27 مئی 1832 کو وہ یہاں پر داخل ہوئیں۔ عکا کی فتح کے بعد مصری فوج نے شمالی اناطولیہ کی طرف پیش قدمی کا آغاز کیا۔ 21 دسمبر 1832 کو جنگ کونیا میں ابراہیم پاشا نے عثمانی فوج کو زبردست شکست دی۔ محمد علی پاشا کی اس لشکر کشی کا مقصد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ نہیں بلکہ مصر کی آزاد حیثیت کا قیام اور سلطان محمود ثانی کو وہ سبق سکھانا تھا جو اس نے ماضی میں اس کا ساتھ نہ دینے پر کیا تھا۔ ان خطرات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمود ثانی نے روس کی طرف سے مدد کی پیشکش قبول کر لی اور 1833 میں معاہدہ کوتاہیہ کے بعد محمد علی پاشا نے اناطولیہ سے اپنی افواج واپس بلا لی۔ اس معاہدے کے مطابق محمد علی پاشا کو کریٹ اور حجاز کا علاقہ دیا گیا اور ابراہیم پاشا کو شام کا ولی مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین، 1839 میں محمد علی پاشا نے شام میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سلطان محمود کی افواج کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ محمد علی پاشا نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ سلطان محمود ثانی نے اپنی افواج کو شامی سرحدوں پر پیش قدمی کی ہدایت دی تھی۔ محمد علی پاشا کے کہنے پر ابراہیم پاشا نے حملہ کیا اور 24 جون 1839 کو عرفہ کے مقام پر سلطان محمود کی فوج سے جنگ ہوئی، جس کو جنگ نزب کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سلطان محمود کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کونیا اور جنگ نزب کے باعث دارالحکومت قسطنطنیہ کو خطرہ محسوس ہونے لگا اور اس نازک موقع پر سلطان محمود ثانی کا انتقال ہو گیا اور ان کے 16 سالہ بیٹے عبد المجید نے اقتدار سنبھالا۔ اس موقع پر محمد علی پاشا اور ابراہیم پاشا نے پیش قدمی کے بارے میں غور کیا۔ ابراہیم پاشا کا کہنا تھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیا جائے، مگر محمد علی پاشا چند علاقوں کی حوالگی اور سیاسی خود مختاری کا مطالبہ کرنے کے حق میں تھے۔ یوں دونوں میں اختلاف رہا۔ محمد علی پاشا نے جنگ روکنے کا فیصلہ کیا اور 15 جولائی 1840 کو برطانیہ، آسٹریا، روس اور پرشیا نے لندن کنونشن میں ایک معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے مطابق محمد علی پاشا کے مصر پر حکمرانی کو تسلیم کر لیا گیا اور شام اور لبنان کے ساحلی علاقوں سے اپنی افواج کو ہٹانے کے بدلے عکا کی تاحیات گورنری پیشکش کر دی گئی۔ محمد علی پاشا نے ان شرائط کو مسترد کر دیا اور ان کے بعد فرانس کی مخالفت کے باوجود برطانوی اور آسٹرین بحریہ نے دریائے نیل کی ساحلی پٹی پر تجارتی گزرگاہ روک لی اور 11 ستمبر 1840 کو بیروت پر گولہ باری کی۔ 9 نومبر 1840 کو عکا پر برطانیہ اور آسٹریا نے حملہ کر دیا۔ 27 نومبر کو محمد علی نے کنونشن کی شرائط منظور کر لی اور ان کو کریٹ اور حجاز کی حکومت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ محمد علی پاشا پر یہ شرط رکھی گئی کہ اب آپ اپنی بحری اور بری فوج کو 18,000 افراد تک محدود رکھ سکتے ہیں، جس کو آپ نے قبول کر لیا اور ان شرائط کو منظور کرنے پر محمد علی اور ان کی اولاد کو مصر پر حکمرانی کی اجازت دے دی گئی۔ ناظرین، محمد علی پاشا نے مصر میں کپاس کی صنعت کو فروغ دیا اور ملک بھر میں کسانوں کی کپاس کی کاشتکاری پر آمادہ کیا۔ محمد علی پاشا نے جدید تعلیمی اداروں، سڑکوں، نہروں اور صنعتوں کا جال مصر میں بچھایا۔ اسکندریہ میں بحری جہاز سازی کا کارخانہ قائم کیا۔ محمد علی پاشا نے قاہرہ کو جدید بنیادوں پر قائم کیا اور اسے ایک جدید شہر بنایا۔ محمد علی پاشا کی جدیدیت پسندی نے جہاں مصر کو زراعت اور صنعت کے اعتبار سے ترقی دی، وہیں ترقیاتی کاموں پر اندھا دھن رقم خرچی گئی اور مصر قرضوں میں جکڑ گیا۔ اس وقت کے دیوان مالیہ کے مطابق مصر پر 80 ملین فرینک کا قرضہ تھا۔ اس کے 1 سال کے بعد ابراہیم پاشا تپیدق کا شکار ہو گئے اور آپ کو اٹلی بھیج دیا گیا۔
1140 میں محمد علی پاشا نے قسطنطنیہ کا دورہ کیا۔ ابراہیم کی وفات کے وقت محمد علی پاشا بھی بیمار تھے، اس لیے ان کو ان کے بیٹے ابراہیم پاشا کے انتقال کی خبر نہ دی گئی اور چند ماہ بعد 2 اگست 1849 کو محمد علی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محمد علی پاشا نے قاہرہ میں محمد علی مسجد تعمیر کروائی تھی اور ان کو انہی کی تعمیر کردہ مسجد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔